بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی جیم، اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ کے سامنے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا پریکٹیکل شیو آپ کے سامنے لانا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کس طرح انسانیت کے لیے بیحد معاون اور ان کی صحت کے حوالے سے کس قدر اہم ہے، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں انسانوں کو کس طرح کن کن مضر بیماریوں سے، وراثتی بیماریوں سے، حادثاتی بیماریوں سے، وائرل بیماریوں سے اور بیکٹیریل انفیکشن اور اس طرح کی دیگر کرونک اور ایکیوٹ بیماریوں سے نجات مل رہی ہے۔ آج جو ایک خاص کیس آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو ہر ویڈیو میں ایک ایسا کیس سننے کو ملے کہ جو کہ 100% پریکٹیکل ہے۔ اس بیماری کی نوعیت کیا تھی، علاج کس طرح ممکن ہوا، کون سی میڈیسنز یوز کی گئیں اور کن پروسیس سے گزر کر مریض شفا یاب ہوا۔ آج کا جو کیس ہے وہ آل جوائنٹ سیل ٹیومر کا کیس ہے، یعنی گھٹنے کی رسولی۔ یہ رسولی کس طرح سے بننا شروع ہوئی اور اس کے میازمیٹک کاز کیا رہے علاج کے دوران، جو کہ مددگار پوائنٹس ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اس کے علاج کے سلسلے میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد علاج جو کہ ممکن نہیں ہوا، جس میں جیسا کہ آپ کو بائپسی رپورٹ ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ MRI رپورٹ۔ بائپسی کرانے کے بعد جب آرتھروپیڈک سرجن سے رابطہ کیا گیا تو آرتھروپیڈک سرجن نے بنا کسی لمحے کے تاخیر کیے 2-3 منٹ کی گفتگو میں انہوں نے جو حل پیش کیا، وہ حل یہ تھا کہ آپ کے نی کو یعنی گھٹنے کو ریموو کیا جائے گا، یعنی آپ کے گھٹنے کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کسی بھی مریض کے لیے تکلیف دہ عمل اور ایک صدمے جیسا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر سے مزید بات کی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میرے سینئر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ سینئر سے مشورہ کی گئی۔ اچھا، اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کراچی کا کیس ہے اور یہ کیس کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہی ہے۔ تو بہرحال میں وہاں سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے حل کی طرف میرے قدم کو بڑھا دے، تو میں بورڈ آفس، میٹرک بورڈ آفس کراچی پاکستان، پین کی وجہ سے، کیونکہ میں ہومیوپیتھک اس وقت شوقیہ پڑھتا تھا، تو میں نے کہا کم سے کم پین کو تو کم کیا جائے۔ تو وہاں پر مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے ایک ڈاکٹر کا ریفر دیا جن کا نام ڈاکٹر خالد مصطفیٰ، جو کہ پاکستان سینٹرل ہومیو کالج ناظم آباد بورڈ آفس میں اس وقت جو ہے اپنی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ تو میں اگلے ہی دن ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میری ساری رپورٹس دیکھی، مجھ سے تفصیلات لیے، خاندانی امراض سے متعلق پوچھا، پھر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور پھر میرا علاج شروع ہوا۔ تو آہستہ 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 شروع میں تو مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں لگا، لیکن 1 مہینے کے علاج کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔
تو اللہ کے فضل و کرم سے میں ٹھیک ہوتا چلا گیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا 1 سال کے اندر اندر. پھر میرا مزید علاج 1 سال اور چلا. اچھا، میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ خالد صاحب کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب اور بیٹھتے تھے، ڈاکٹر شہزاد قریشی. یہ دونوں مجھ سے باتیں کرتے تھے، یہ دونوں ہی مل کر میرے لیے دوا ڈائگنوز کرتے تھے. یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لا علاج مرض، میں نام نہیں لینا چاہوں گا اسپتال کا، لیکن کراچی کا سب سے بڑا اسپتال مانا جاتا ہے، بہت ایکسپینسو بھی ہے. وہاں کے جو ٹاپ کے آرتھوپیڈک سرجن تھے، انہوں نے، اور دیگر جتنے بڑے اسپتال ہیں ہمارے کراچی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ علاج سے متعلق مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علاج کے حوالے سے اللہ سے دعا اور جستجو جاری رکھنی چاہیے. اور ہومیوپیتھک سائنس ایسے بہت سارے امراض کے علاج کر رہی ہے، کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور وہیں سے صحتیاب ہونے کے بعد پھر میں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ آج میں ڈاکٹر ہوں، اور میری تقریباً 5 سالہ پریکٹس بھی ہے. ڈاکٹر بننے کے باقاعدہ پروفیشنل کے ساتھ میں نے چھوٹی موٹی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی موٹی پریکٹس ہو رہی ہے. تو آپ جو بھی ہومیوپیتھک طلبہ و طالبات ہیں، ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہومیوپیتھک ایسے بہت بڑے بڑے کیسز کو بہت آسانی کے ساتھ ہینڈل کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. انشاءاللہ ایک اور کیس کے ساتھ جو کہ بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی ایسا ہی کیس ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. جزاک اللہ.